أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 اللہ. میں ہوں بندہ وہ مولا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا اللہ 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 اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا مولا 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 دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے
یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 کھاتا پیتا سوتا نہیں کھاتا پیتا سوتا نہیں اس کے پتا اور ماتا نہیں کھاتا پیتا سوتا نہیں اس کے پتا اور ماتا نہیں اس کے جو رو جاتا نہیں اس کے جو رو جاتا نہیں اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بغیر رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بغیر رحمت کا تقاضا ہاں کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بغیر رحمت کا تقاضا ہاں کرنا حق تو میرا بغیر رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے یہ
شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، یہ تیری شان کے شایا، یہ تیری شان کے شایا، یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں نصیروں نے کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر، مجھ پہ محشر میں نصیروں نے کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 70 معصوم فرشتے 1000 دنوں تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس درود پاک کو یاد کریں اور اسے روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آج کے اس درس میں آپ کو میں ایک بہت ہی پیاری اور ایک عظیم سنت، اور اتنی پیاری سنت ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پیاری ہے، ہر سنت کے پیچھے ایک حکمت ہے اور بندے ہی کا فائدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر سنت پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے درس میں مریض کی عیادت کی سنتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ بغور سماعت کریں۔ جب کسی مریض کی عیادت کو جائے تو پہلے سلام کرے۔ سب سے پہلی سنت ہے کہ جب مریض کی عیادت کو جائے تو سلام کرے۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کرنے والے کو میرا مولا 90 نیکی عطا فرماتا ہے اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو بندہ جتنا پرتپاک انداز میں یعنی محبت بھرے انداز میں سلام کرتا ہے تو یقیناً وہ ثواب کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ مریض کے پاس جائے تو محبت بھرے انداز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کریں۔ نمبر 2، اس کی مزاج پرسی کریں، یعنی آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس طرح مزاج پرسی کرنا چاہیے۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ مریض سے پوچھیں۔ نمبر 3، کسی بھی مریض کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہرے،
جب آپ کسی مریض کے پاس جائے، اگر مریض ہاسپٹلائز ہے یا گھر پر ہے تو آپ زیادہ دیر تک نہ ٹھہریں، کیونکہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک ٹھہرنا تو یہ اس کے لیے اگر تکلیف کا باعث بنے تو پھر یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ لوگ مثل تعویذ ہوتے ہیں کہ جب بھی ملتے ہیں شفا ملتی ہے، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مریض کے پاس میں بیٹھنا مریض کو خود اچھا لگتا ہے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوست احباب ہو یا پھر ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کا بیٹھنا مریض کو پسند نہ آئے تو پھر بہتر ہے کہ سلام دعا کر کے مزاج پرسی کر کے دعا کر کے وہ فوراً رخصت ہو جائے۔ مجھے یہاں ایک بزرگ کا واقعہ یاد آتا ہے، ایک اللہ والے جن کی طبیعت ناساز ہوئی تو بہت سے لوگ ان سے ملنے آئے، مریدین محبین جب ملنے کے لیے ان کے گھر آئے تو کافی دیر تک بیٹھے رہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو چلے گئے لیکن ایک شخص تھا جو جانے کا نام نہیں لیتا، بہت دیر تک بیٹھا ہی رہا، یہاں تک کہ بزرگ نے خود کہا کہ ایک کام کرو بیٹا، آپ جاؤ اور دروازے کو باہر سے بند کر دو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بابا میں باہر سے دروازے کو بند کروں گا تو میں خود بھی باہر رہ جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا میں اور کتنا کھل کر بولوں، میں اور کتنا صاف لفظوں میں کہوں کہ تم کافی دیر سے آئے ہو، اب مجھے بھی آرام کرنا ہے، آپ چلے جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو تو یاد رہے کہ ہم کسی پر گرہ نہ گزرے، اس کا خیال رہے، یعنی آپ جائے، بہت سے لوگ ہوتے دوست احباب گھر پر جب آتے ہیں تو وہ جانے کا نام نہیں لیتے، تو یہ بھی یاد رہے کہ جب کسی کے یہاں جائے تو آپ تکلیف کا باعث نہ بنے، یعنی لوگوں کی مصیبت نہ بنے، بلکہ جلدی جائے اور فوراً آنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، اسی طرح ایک اور سنت مبارکہ نمبر 4، ہمیشہ مریض کی ہمت افزائی کریں، یعنی جب آپ مریض کے پاس رہے تو ہمت افزائی، اپریشیٹ کریں، آپ حوصلہ افزائی کریں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ بہت دوائیوں کا خرچہ ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ اللہ کریم ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈرانا بھی نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرا دیتے ہیں کہ بس ابھی تو چند دن کے آپ مہمان ہیں، تو پھر بیچارہ جو کل کا مرتا کہتے نا آج مر جائے، یعنی پھر وہ بھی صدمہ لے لے کہ بس میں تو اب چند دن کا ہی مہمان ہوں، نہیں، بلکہ سامنے والے کو آپ دلاسا دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ بیماری آئی ہے اور سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو آپ اس دعا کو پڑھتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی فکر نہ کرو، یہ بیماری سے آپ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گے، تو اس طرح بھی آپ کہیں۔ کوئی ایسا جملہ نہ کہے جس سے اس کو مایوسی ہو، آپ نے یہ بھی سنا کہ کوئی ایسا جملہ نہ ہو کہ جس سے اس کو مایوسی ہو، یہ نمبر 5 تھا۔ نمبر 6، اگر ممکن ہو تو مریض کے لیے پھل یا پھول یا کوئی تحفہ لے جائے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ مریض کے لیے کچھ نہ کچھ آپ ضرور لے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اگر آپ نے کوئی جوس لے کر گئے، آپ نے اگر کوئی چیز لے گئے تو اس سے مریض کے لیے بھی آپ کے دل میں محبت پیدا ہوں گی۔ اور یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی کے یہاں جائیں نا مریض کی عیادت کے لیے تو کوشش کریں کہ بند مٹھی کچھ دے بھی دے، یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مریض کو دیا تو یقیناً اس طرح دینے پر بھی میرا مولا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو پھر کتنے اسے خرچے اٹھانا ہوتے ہیں، پھر نہ جانے کتنا پیسہ اس کا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بند مٹھی محبت سے، اخلاص سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ اسی طرح سنت مبارکہ، مریض کے پاس شور شرابہ نہ کرے، مریض کے پاس جائے تو شور شرابہ نہ کرے، یعنی بالکل آپ جانے کے بعد ایسا نہیں کہ موبائل میں آپ جا کے لگ گئے اور اپنے موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں یا اپنے واٹس ایپ پر آپ کافی دیر سے لگے ہیں اور مریض کی دل جوئی بھی نہیں کرتے، تو یہ خلاف ادب بات ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ مریض کے پاس شور شرابہ نہ کرے۔ اگر آپ ساتھ میں بچوں کو بھی لے جاتے ہیں تو انہیں بھی اس چیز کی تاکید کرے کہ وہاں ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس مریض کو تکلیف پہنچے۔ مریض کی عیادت کے وقت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا حدیث پاک سے ثابت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مریض کے سر پر آپ سیدھا والا ہاتھ رکھے اور اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے
تو میرا مولا اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ہاں اگر اس کی قسمت میں موت لکھی ہے تو پھر وہ دنیا سے رخصت ہو، لیکن اگر آپ نے دعا پڑھ لیا تو اللہ کی ذات پر آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ پھر سے آپ سن لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ طاقت اللہ کو پسند ہے، اس لیے ایک مرتبہ اور، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو سکے تو مریض کے پاس جب آپ جائے تو 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اس طرح سے پڑھیں کہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے ملا دیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح آپ کو آخر تک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ پھر آپ پانی پر دم کر کے مریض کو دے یا مریض پر دم کر دے، پھونک دے، اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک اور چیز سماعت کرے کہ مریض کی عیادت کرنا یہ بڑی پیاری سنت ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی امیر، اگر کوئی عہدے دار، اگر کوئی دور کا لیکن وہ کسی مرتبے پر فائز ہو تو اسے دیکھنے ضرور جائیں گے وہ بیمار پڑے تو، لیکن ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے اگر وہ بیمار پڑے، اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے اگر وہ بیمار ہو تو اسے دیکھنے کے لیے بتائیے کتنے لوگ جاتے ہیں۔ حالانکہ کوشش کریں اسے دیکھنے جائے کہ اس سے اس مریض کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور خوشی ہوگی، تو اس پر بھی آپ ضرور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے آپ کے سننے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ فرلا کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم اور آپ قربانی کے مسائل سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی قربانی کے حوالے سے چند مسائل اور عقیقے کے حوالے سے چند باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے قربانی کے گوشت اور چمڑے کے حوالے سے مسائل سماعت کریں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہے کہ قربانی کا تمام گوشت کیا ہم رکھ سکتے ہیں، یا قربانی کا تمام گوشت ہمیں صدقہ کرنا ہوگا، کیا ہم اپنے پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں؟ ایسے بے شمار سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ آئیے قربانی کے گوشت کے حوالے سے مسائل کو سماعت کریں۔ فرمایا گیا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے شخص یعنی مالدار یا فقیر کو بھی دے سکتے ہیں یا ان کو کھلا سکتے ہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ اس میں سے کچھ کھانا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو اس گوشت کے 3 حصے کریں۔ اب وہ 3 حصے کس کے لیے ہو؟ تو فرمایا گیا ایک حصہ فقیروں کے لیے ہو، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے ہو، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے ہو۔ نیز کل گوشت صدقہ کرنا بھی جائز ہے اور کل گھر ہی کے لیے رکھ لے یہ بھی جائز ہے، اور قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا بھی جائز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے سماعت کیا کہ قربانی کے گوشت کے ہمیں 3 حصے کرنے ہیں۔ 3 حصے اگر کیے جائے تو ایک حصہ غربا کے لیے، فقراء کے لیے ہو، دوسرا حصہ دوست و احباب کے لیے ہو، اور تیسرا حصہ ہمارے لیے ہو، ہمارے گھر والوں کے لیے ہو۔
اب اگر کوئی چاہے کہ پورا کا پورا گوشت وہ صدقہ کر دے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ پورا گوشت اپنے پاس ہی رکھے، جیسے کسی کی فیملی بہت بڑی ہے اور اس کے وہاں پر اگر وہ لوگ دوسروں کو گوشت بانٹتا ہے، دوست احباب میں کسی کو دیتا ہے، تو اس کی فیملی کے لیے ناکافی ہوگا، اور فرمایا گیا وہ صاحب وسعت بھی نہیں ہے، تو اگر وہ یہ تمام گوشت رکھنا چاہے تو پورا کا پورا گوشت خود کے لیے بھی رکھ سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ اب فرمایا گیا کہ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، نہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اگر قربانی ہم جو مالک نصاب ہے، جو ہر سال کرتے آیا ہے یا جو مالک نصاب کر رہا ہے، اس کے لیے ہم نے سماعت کیا کہ پورا گوشت وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے یا پورا صدقہ کر سکتا ہے یا اس کے 3 حصے کر سکتا ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ اگر قربانی منت کی ہو، کہ کسی نے منت کیا ہے اور اس کی قربانی ہے، تو اس منت والی قربانی کا گوشت نہ یہ خود کھا سکتا ہے اور نہ ہی کسی مالدار کو کھلا سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کا گوشت خود بھی کھائے، دوست و احباب کو دے، فقیروں کو دے، سارا گوشت فقیر ہی کو دینا ضروری نہیں۔ اب یہاں پر میت کے لیے قربانی 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے یا دوسرے جو مرحومین ہوتے ہیں ان کی طرف سے خود چاہتے ہوئے کرتا ہے، یعنی خود کی خوشی سے کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھ جو ہے اپنے مرحوم والدین یا دوست احباب، چاچا، ماموں، خالہ یا دوسرے دیگر رشتہ دار جو انتقال کر چکے ان کی طرف سے اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب یہ خود اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو فرمایا گیا اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، اس کے 3 حصے کر کر فقیروں کو بھی دے سکتا ہے، دوست احباب کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر میت نے وصیت کی تھی کہ اپنے اس کے نام سے قربانی کر دینا، تو فرمایا گیا کہ اگر میت نے وصیت کی تھی تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت صدقہ کر دیں۔ اگر میت نے جو ہے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جو سال آئے گا اس سال میں میرے نام سے تم قربانی کر دینا، تو فرمایا گیا جب بندہ قربانی کرے گا تو اس کے پورے گوشت کو وہ صدقہ کر دے گا۔ یا اگر ایسی وصیت تھی کہ ہر سال میری طرف سے قربانی کرنا، تو فرمایا گیا کہ اس میت کی جانب سے جو قربانی کی جائے گی تو اس کے گوشت کو صدقہ کیا جائے گا۔ اب فرمایا گیا کہ چمڑے کا کیا حکم ہے؟ اب ہم نے جانور لا کر ذبح کر دیا، اس کے چمڑے کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ قربانی کا چمڑا، اس کی جھول، رسی، گلے کا ہار اور جتنی چیزیں جانور سے جڑی ہوئی تھی ان تمام کو جو ہے وہ صدقہ کر دیں۔ اور فرمایا گیا کہ اگر قربانی کے چمڑے کو باقی رکھے، وہ اپنے استعمال میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، جیسے کہ پہلے کے دور میں لوگ اسے اکثر استعمال کرتے تھے لیکن آج کل لوگ استعمال نہیں کیا کرتے۔ فرمایا گیا کہ اس کی جائے نماز بنائی جا سکتی ہے، جا نماز بنا سکتا ہے اور استعمال میں لا سکتا ہے، یا تو چمڑے کی تھیلی بنا سکتا ہے، مشکیزہ بنا سکتا ہے، دسترخوان بنا سکتا ہے، جیسے کہ پہلے کے دور میں لوگ استعمال کرتے تھے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تو کسی بھی دینی مدارس کو یہ کھال دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ جس نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بدلے میں وہ اس کو چمڑا دے دے یا گوشت دے دے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ چاہے کہ میرے پاس چمڑا تو ہے، میں اس چمڑے کو بیچ کر جو رقم آئیں گی وہ اپنے استعمال میں لے آؤں، تو یہ ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر وہ چمڑا بیچ کر رقم حاصل کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ اس رقم کو وہ صدقہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس نیت سے چمڑا بیچ رہا ہے کہ جو رقم آئیں گی وہ کسی مسجد میں، کسی مدارس میں دے دے گا یا کسی فقیر کو دے دے گا تو ایسا کرنا درست ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے قربانی کے طریقے سے پہلے تکبیر تشریق کے حوالے سے جو گزشتہ ہفتے ذکر ہوا تھا ایک مرتبہ پھر سماعت کر لیں۔ ذہن میں رکھیں کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی فجر سے آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے، ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب اور عشاء میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جمعہ کا دن یعنی جو 31 جولائی کو آنے والا ہے، اس کے بعد 1 اگست، 2 اگست،
اور 3 اگست کو ہمیں تکبیر تشریق پڑھنی ہے. یعنی اگر دنوں کے حساب سے دیکھا جائے تو جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، یہ 4 دن آپ کو جو ہے تکبیر تشریف ادا کرنی ہے. یعنی 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں 13 تاریخ تک آپ کو تکبیر تشریق ادا کرنی ہے. جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر اور منگل. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، تکبیر تشریق الحمدللہ ہر کسی کی زبان پر ہوتی ہے. آئیے ایک مرتبہ سماعت کر لے کہ تکبیر تشریق کیا ہے. تکبیر تشریق کے الفاظ اس طریقے سے ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی آپ سلام پھیر لیں اس کے بعد 3 مرتبہ اس تکبیر تشریق کو ادا کریں. اب قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور خریدیں تو آپ طریقہ سیکھ لیں اور اپنی ہاتھ سے قربانی کرنے کی کوشش کریں. فرمایا گیا کہ پہلے جانور کو پانی وغیرہ پلا لیں اور جس چھری سے آپ کو ذبح کرنا ہے اس کو پہلے ہی دھار کر رکھ لیں. جانور کو لٹانے کے بعد یا جانور کی نگاہوں کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے تاکہ اس کو تکلیف ہو. فرمایا گیا کہ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائے کہ اس کا منہ قبلے کی جانب ہو جائے اور اپنا دائنا پاؤں، یعنی جو قربانی کرنے والا ہے، ذبح کرنے والا ہے، اپنا دائنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیں. اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسوکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. تو جو انی وجہتوں سے جو دعا شروع ہوتی ہے، دعا پڑھ کر وہ تیار رہے اور جیسے ہی جانور کے گلے پر چھری رکھے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کر دیں. اگر کسی نے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تو اس کا وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ پہلی مرتبہ ذبح کر رہا ہے، وہ سوچے کہ کسی عالم کو یا مبلغ کو بلائے یا کسی جانکار کو بلا کر ذبح کروائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھی اس میں ہاتھ لگا دے، تو فرمایا گیا کہ قربانی کرتے وقت بہتر یہ ہے کہ ایک ہی شخص قربانی کرے. لیکن اگر ایک سے زائد ہاتھ اس کو لگ جائے تو تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے. اگر بغیر بسم اللہ کے کسی ایک نے بھی ذبح کر دیا تو فرمایا گیا کہ وہ ذبیحہ جائز نہیں. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اب قربانی کی یہ دعا پڑھنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد ایک اور دعا پڑھنی ہے. اگر میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں تو دعا پڑھوں گا: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر میں میری جانب سے قربانی دے رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، تو میں اس دعا میں اللہم تقبل کے بعد منی پڑھوں گا. لیکن اگر کسی اور نے مجھے قربانی کے لیے بلایا ہے یا اگر آپ کو بلایا ہے تو منی کی جگہ پہ اس بندے کا نام لیا جائے گا اور اس کے والد کے ساتھ یا جو نام اس نے چٹھی پر آپ کو لکھ کر دیا ہے اس نام کو آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کو کنٹینیو پڑھیں گے. جیسے اللہم تقبل من محمد الیاس ابن اکبر علی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد فرمایا گیا کہ ذبح کے بعد جب تک جانور پوری طریقے سے ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی اس کے تمام اعضاء سے روح نکل جائے، اس کے بعد اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹے اور نہ ہی چمڑا اتارے. جب جانور کو ذبح کر دے تو تھوڑا انتظار کرے کہ اس کے جسم سے روح پوری طریقے سے نکل جائے اور اس کے بعد جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور اس کے جو ہے چمڑے کو نکالنے کی کوشش کرے، کھال کو اتارنے کی کوشش کرے. اس سے پہلے ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا. یہ طریقہ جو ہے درست
نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دونوں، تو ایک مسئلہ اور اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم قربانی کے ایام میں یعنی ماہ ذی الحجہ میں قربانی کا جانور اگر ہم نے خریدا ہے یا ہم حصے والی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں تو کیا قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کے لیے حصہ لے سکتے ہیں؟ تو فرمایا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں قربانی کے ناموں کے ساتھ ساتھ عقیقے کے لیے بھی نام لیا جا سکتا ہے، حصہ لیا جا سکتا ہے۔ جب اس طریقے سے کسی جانور میں قربانی اور عقیقے کے لوگ شامل ہو جائے تو اس وقت قربانی کی بھی دعا پڑھی جائے اور عقیقے کی بھی دعا پڑھی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عقیقہ ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کے لیے صحیح وقت فرمایا گیا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو ولادت کے بعد 7ویں دن پر بچے کے نام پر ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس عمل کو جو ہے عقیقہ کہا جاتا ہے، اور عقیقہ کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عقیقے کے حوالے سے فرمایا گیا، امام احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے۔ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور بعض نے کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو نما اور اس میں اچھے اوصاف ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو جب ولادت ہو تو ہم اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، داہنے کان میں اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور جب بچے کو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی 7 دن مکمل ہو جائے تو فرمایا گیا کہ عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اگر لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرنا ہے تو لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکری ہوں، یا اگر لڑکی کی طرف سے کرنا ہے تو لڑکی کے لیے فرمایا گیا 1 بکرا یا 1 بکری ہو۔ اسی کے ساتھ فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقے میں بکری ذبح کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اس کا سر منڈواؤ اور بال کے وزن کی چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کو وزن کیا، وہ 1 درہم یا کچھ کم تھے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جس طریقے سے تمام معاملات میں امت کی اپنے امتیوں کی رہنمائی فرمائی، وہیں پر عقیقہ کر کر بتا دیا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے امتیوں، اگر تم عقیقہ کرو تو اس انداز سے کیا کرو کہ جب تمہارے گھر میں بچے یا بچی کی ولادت ہو تو 7ویں دن پر جانور کو ذبح کرو، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے اس بچے کے سر کے بال کو منڈواؤ اور اس بال کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند مسائل اور حدیث مبارکہ عقیقے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک مسئلہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کروں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکثر لوگوں کے میں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی بندہ عقیقہ کرتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت اس بچے کے یعنی جس کے نام پر کیا گیا ہے اس کے ماں باپ یا دادا دادی نہیں کھا سکتے۔ تو یہ بالکل غلط مسئلہ ہے کہ بچہ اپنے ہی بچے کے نام کا عقیقہ کرے اور ماں باپ خود اس گوشت سے محروم رہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ نے کسی کے نام پر عقیقہ کیا تو اس گوشت کو جو ہے آپ اپنے دوست احباب میں کچا بھی تقسیم کر سکتے ہو یا پکا کر گھر بلا کر بھی آپ ان کی دعوت کر سکتے ہو۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عوام میں مشہور یہ ہو چکا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ چھٹی کا اہتمام تو کرتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین چھٹی جب کرتے ہیں تو چھٹی میں وہ قرآن خوانی کا اہتمام نہیں کرتے، نہ ہی محفل میلاد کرتے ہیں، بلکہ آج تو طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ گانے بجانے کی محافل کرتے ہیں۔ تو یہ سراسر گناہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک آج کل معاملہ پہنچ چکا ہے کہ لوگ پہلے تو صرف گانے وغیرہ لگاتے تھے، اور آج کل تو یہ معاملہ ہے کہ لوگ جو ہے
ہجڑوں کو بلا کر بھی نچاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سراسر خلاف سنت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے 7 دن پر ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر بچپن میں کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کے حصوں کے ساتھ وہ عقیقہ کروائے تو اس کو بھی علماء کرام نے درست فرمایا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے ایک رسالہ شائع کیا گیا ہے جس کا نام قربانی کیا ہے۔ یہ الحمدللہ مکتبہ طیبہ پر موجود ہے، اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے مکاتب پر موجود ہے، آپ اس سے حاصل کریں اور اس میں دیے گئے مسائل سے استفادہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے چند مسائل جو میں نے اپنے شعور کے مطابق کتابوں سے مطالعہ کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ مزید مسائل کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اسی چینل پر ہیرا اسلامک چینل قبہ زون کڈلا پر عالی جناب امتیاز رضوی صاحب کے زبان میں امتیاز رضوی صاحب کی طرف سے کئی مسائل کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تحریک سنی دعوت اسلامی کا چینل SDI چینل پر بھی مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب کے کیے گئے سوالات اور جوابات، اسی کے ساتھ ساتھ امتیاز رضوی صاحب کے سوال و جوابات موجود ہے۔ تو گزارش ہے کہ قربانی کے ان تمام مسائل کو سیکھ کر اپنی قربانی کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی قسم کی غلطی خامی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، نوری اوراد و وظائف، اس کتاب سے ہم چند صورتوں کی فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کچھ مخصوص صورتیں جو قرآن مقدسہ کے اندر موجود ہیں ان کی فضیلتوں کے اعتبار سے تلاوت کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے پڑھنے کے بعد جو انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ ان انعامات کی بارشیں ہم پر بھی عطا فرمائے اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انشاءاللہ تعالی قرآن مقدسہ کی 67 نمبر پر آنے والی سورہ مبارکہ کہ جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ فضیلتیں ہم اور آپ سنیں گے، اس امید پر کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہر روز رات کے وقت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے چند حدیثیں اس ضمن میں سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ 30 آیتوں پر مشتمل قرآن میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یوں تو قرآن کی ہر صورتیں اپنے اندر یہ برکتیں لیے ہوئے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے حوالے سے ارشاد فرمایا،
جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ صورت کون سی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سورہ تبارک ہے، یعنی سورہ ملک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اللہ اکبر، جو اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اللہ اکبر۔ اور یہ وہی سورہ مبارکہ سورہ ملک شریف ہے، در منصور کی یہ روایت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ایک اور فضیلت سنتے ہیں، اور یہ بڑی پیاری فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے کی راہیں اس کے لیے بڑی آسان ہیں۔ اور یقیناً قبر کی سختیاں، قبر کی وحشت، قبر کی ہولناکیاں، قبر کی تنہائی، یہ بندے کے لیے بہت زیادہ مصیبت کا سبب ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بندہ اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ اس روایت کو غور سے سنیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے اور پیٹھ کی طرف سے آئے گا، وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے عذاب آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت عذاب روکنے والی، عذاب قبر سے راحت دلانے والی سورت ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، المستدرک کی یہ روایت ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہاں سے اس روایت سے پتہ چلا کہ جو بندہ عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے، اور ہم میں کا شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عذاب قبر سے بچنا نہ چاہتا ہو، جب بندے کو پہلی منزل کی طرف بھیجا جاتا ہے تو ہر دعا کرنے والا قبر کے پاس کھڑے رہ کر یہی تو دعا کرتا ہے کہ اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ بندہ اگر سورہ ملک کا عادی ہو تلاوت کا اور ہمیشہ پڑھتا رہے تو یہ سورہ مبارکہ اس کو ہر طرف سے آنے والے، چاہے وہ عذاب پیروں کی طرف سے آئے، سینے کی طرف سے آئے، سر کی طرف سے آئے، یہ سورہ مبارکہ اس عذاب کو روکتی ہے اور بندے کو راحت اور سکون عطا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنن ترمذی کی روایت کو سنتے ہیں، جس کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں یہ علم نہ تھا کہ یہاں پر قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ فرمایا گیا کہ اس جگہ سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، یعنی زمین کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں پر قبر ہے، جبکہ وہاں ایک شخص کے قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دینے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی صورت نجات دینے والی صورت ہے، یہی صورت عذاب قبر سے روکنے والی صورت ہے۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک فضیلت جو میں آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہم میں کا ہر کوئی شخص اس سورہ مبارکہ کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آئیے اس سے پہلے فرمایا گیا کہ چاند دیکھ کر، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جو بندہ چاند دیکھ کر اس کو پڑھتا ہے، یعنی جیسے ہی چاند نظر آیا اسی رات اس بندے نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس مہینے میں آنے والی جو سختیاں ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، اللہ ان سختیوں سے اسے محفوظ کر دے گا، اسی لیے کہ یہ 30 آیتیں 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یقیناً جو ہمیشہ اس کا پڑھنے کا عادی ہوگا تو اس کے لیے پہلی تاریخ کیا اور آخری تاریخ کیا، جب یہ عادت ہوگی تو یقیناً اللہ رب العزت ان فضیلتوں سے اس بندے کو ضرور بھی ضرور مالا مال فرمائے گا۔ اب آئیے ایک اور بڑی پیاری روایت، در منصور، تفسیر در منصور کے اندر ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے اللہ رب العزت اس کے لیے 30 نیکی لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 30 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے اس کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی وہ بندہ اس رات کے لیے اسے امان دے دی جاتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی نقصان اس بندے کو پہنچا نہیں سکتا، کوئی حادثہ اس کی طرف آ نہیں سکتا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے ایسے بہت سارے حادثات دیکھے ہوں گے، ارتھ کویک کا آ جانا کہ لوگ رات میں سو رہے تھے، بھوکمپ آیا اور سارے کے سارے لوگ جو ہے اس کی زد میں آئے، آگ رات میں اچانک لگ گئی، اور پھر چوری یہ رات میں ہو گئی، تو یہ تمام تر نقصانات سے بندہ محفوظ رہے گا۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ فرشتوں کی امان میں رہتا ہے، فرشتے اس پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور پھر جاگنے تک اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ جھگڑا کرنے والی ہے، یعنی مجادلہ کرنے والی، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سورہ مبارکہ کی بے شمار فضیلت ہے، بے بہا فضیلت ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو ہم یاد کر لیں۔ آئیے چلتے چلتے 3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورہ ملک، علم تنزیل اور السجدہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور ان 3 سورتوں کی تلاوت کر کر سویا کرتے تھے۔ اور تفسیر در منشور میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے
تو اس نے عرض کی بے شک، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سورہ ملک کو پڑھا کرو، اللہ اکبر، اور یہ صورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں، اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی، قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلا سکے، اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ سورہ ملک کی کتنی فضیلت ہے، اور ہمیں سورہ ملک کی کس قدر تلاوت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اخیر میں انشاءاللہ تعالی ایک بڑی پیاری روایت، جس کو سننے کے بعد اس فقیر نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے اسے یاد بھی کیا، اور جو ایک سلسلہ چلا تھا بلبل باغ مدینہ الحاج قاری رضوان صاحب SDI چینل کے تھرو، ہمارے YouTube SDI چینل کے تھرو، جو سورہ ملک کی ہر دن ایک آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور 30 دنوں کے اندر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، تو انہوں نے اس سے پہلے اسی روایت کو بیان کیا تھا، جس کو سننے کے بعد میرے دل نے یہ عہد کیا کہ میں بھی اس سورہ مبارکہ کو یاد کروں گا، حفظ کروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے وہ روایت کو سنتے ہیں۔ بڑی پیاری روایت ہے، دل خوش کر دینے والی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری خواہش ہے، اللہ اکبر، کس کی خواہش؟ مصطفیٰ کی خواہش ہے، آمنہ کے لال کی خواہش ہے، مدینے کے تاجدار کی خواہش ہے، اللہ کے محبوب کی خواہش ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں یہ سورہ مبارکہ ہو، اللہ اکبر۔ یعنی حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی اس سورہ مبارکہ کو یاد کر لے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کرے، اس سورہ مبارکہ کو دل میں محفوظ کر لے۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کیجئے کہ جو رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہو، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کی رضا خود پالنہار حقیقی چاہتا ہو، میرا رب جس کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہو، جس کے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہو، جب وہ محبوب کی رضا چاہتا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ حضور نے اس خواہش کے حوالے سے، ہمارے حوالے سے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خوشی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ میرے ہر امتی، ہر کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ کو ہم اور آپ یاد بھی کریں گے، اور جب یاد کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر روز تلاوت رات کو سونے سے پہلے کرنے میں کوئی دقت ہوگی، کوئی دشواری ہوگی۔ اسی امید پر کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ مبارکہ کی جملہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس کچھ اعمال ہے ہی نہیں جو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو۔ تو سکتا ہے کہ بندہ اس کی تلاوت کرے تو اس امید پر کہ اللہ رب العزت کل عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے، عذاب حشر سے بھی محفوظ فرمائے، اور یہ سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما کر یہ سورہ مبارکہ ہمیں جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ حضور بھی راضی ہو جائیں گے، ہمارا مولا بھی ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور بس اس فضیلت کو دل میں بٹھا لیں کہ حضور نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ سورہ مبارکہ میرے ہر کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں ہو، یہ میری خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور کی خواہش پر عہد کرتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کو یاد کریں، اور یاد کر کے حضور کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب یاد ہوگا تو ہر رات میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل نہیں۔
آسانی سے پڑھتے جائیں گے، اور آگے کی جو فضیلتیں جو میں نے بیان کی ہیں اللہ ان فضیلتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران گفتگو کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ اپنے محبوب کی نالین کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام ناظرین و سامعین کو تو ماہ ذی الحجہ کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، تیرے وہ بندے، تیری وہ بندیاں جو تیری رضا کے لیے قربانی جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے والے ہیں، ان کی قربانیوں کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت مبارکہ پر ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی خاطر اس آگ کو باغ میں تبدیل فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تقریباً 40 روز تک اس آگ میں رہے۔ آخر کار نمرود نے کہا کہ ابراہیم، کیا تم باہر آ سکتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکلے۔ نمرود نے جو باہر بلایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوں وہاں کی آگ انہیں نقصان نہ پہنچائے، لیکن جب وہ باہر نکلے تو ممکن ہے کہ جو آگ راستے میں ہے اس سے ان کو تکلیف ہو اور اس سے ان کو نقصان پہنچے۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام خیر و عافیت کے ساتھ نار نمرود سے باہر نکل آئے۔ آپ کے باہر آنے پر نمرود نے آپ سے کہا کہ میں واقعی یہ دیکھ چکا کہ تیرا رب بڑا طاقتور ہے، اور میں نے یہ منت مانگی ہے کہ میں تیرے رب کے نام پر 4000 گائے ذبح کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اصلاح کی اور کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری اس قربانی کو قبول کرے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو نمرود نے ایمان لانے سے تو انکار کیا، لیکن کہا میں قربانی ضرور کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ بار بار اس کو سمجھانے بجھانے کے باوجود یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ میں شہر بابل کو چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کو چھوڑ کر باہر نکلے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، 2 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ اب شہر بابل سے نکل کر شہر حران پہنچتا ہے۔ حران میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک چچا اور رہتے تھے جن کا نام حاران تھا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ انہی کی نسبت سے شہر کا نام حران تھا، اور بعض لوگوں نے اسے حیران بھی لکھا ہے۔ بہرحال مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا حضرت حاران نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، ان کی دعوت کی، انہیں کھلایا پلایا، جو کچھ ان سے بن پڑا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، ابراہیم علیہ السلام کے چچا حاران نے ابراہیم علیہ السلام کی جب سیرت کو، ان کے اخلاق و کردار و معاملات کو دیکھا تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ میری بیٹی سارہ کے لیے ابراہیم سے بہتر شوہر دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔
تو ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد بہرحال انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح جو ہے اپنی بیٹی حضرت سارہ سے کرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شہر حران میں دیکھا کہ وہاں کے مختلف قبیلے جو تھے مختلف لوگوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے۔ کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ سورج کی، کچھ پتھروں کی، کنکروں کی، دریا کی، اسی طرح درختوں کی، کچھ لوگ ستاروں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بھی سمجھانا شروع کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جن چیزوں کو چھوڑ کر میں یہاں آیا ہوں، یہاں بھی وہی سارے معاملات ہیں کفر و شرک کے، تو آپ نے ان لوگوں کی بھی تنبیہ کی، آپ نے ان کے درمیان بھی تبلیغ کی، ان کو روکنے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو تو کسی نے قبول نہیں کیا، البتہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی شکایت لے کر آنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تم جو کچھ کر رہے ہو ان ساری چیزوں سے تمہیں باز آنا پڑے گا۔ تم ان لوگوں کے خداؤں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے، تم کس خدا کو مانتے ہو یہ تمہارا لک آؤٹ ہے، لیکن تم لوگوں کے ساتھ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے، ان کو روکو گے کہ تم فلاں کی عبادت مت کرو، فلاں کا سجدہ مت کرو، فلاں کو خدا مت مانو، تو میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تبلیغ دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے زمین پر بھیجا ہے میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے، اگر آپ کا گھر اور آپ کا شہر چھوڑنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے، جو کہ سسر صاحب بھی تھے، ہاران نے کہا کہ ابراہیم، سارہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی وہ جاننا چاہتے تھے کہ اکیلے جاؤ گے یا میری بیٹی کو جو تمہاری بیوی ہے اسے بھی لے جاؤ گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ سارہ میرے نکاح میں ہے اور میں اپنے ساتھ سارہ کو لے کر جاؤں گا۔ تو کہا رہو گے کہاں، کھاؤ گے پیو گے کیا، میری بیٹی کو کیا کھلاؤ گے پلاؤ گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مطمئن کیا، آپ نے فرمایا کہ میں جو کھاؤں گا وہی سارہ کو کھلاؤں گا، میں جو پہنوں گا وہی سارہ کو پہناؤں گا، میں جہاں رہوں گا وہیں سارہ کو رکھوں گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میں خود تو کھاؤں پیوں اور تمہاری بیٹی کو بھوکا پیاسا رکھوں، نہیں، بلکہ آپ نے مطمئن کیا اپنے چچا کو کہ تمہاری بیٹی میرے نکاح میں ہے، اب اس کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، تم اس کے تعلق سے پریشان نہ ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب 3 لوگوں پر مشتمل قافلہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ تینوں شہر حران سے باہر نکلتے ہیں، اب یہ مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، مفسرین، صوفیہ، تاریخ نگار اپنی اپنی کتابوں میں بات لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر عورتوں میں سب سے زیادہ حسن حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور مردوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں تک لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال ملا وہ صدقہ تھا حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کا۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ آتے تھے آپ کی ہی نسل میں، یعنی وہ آپ کے رشتے کے اعتبار سے پوتے لگتے ہیں، تو آپ کے بیٹوں کے بیٹوں میں ہیں آپ، تو اس لیے آپ کے حسن و جمال کا صدقہ یوسف علیہ السلام کو ملا۔ اور آگے لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ وہ چاہے حضرت سارہ ہو چاہے حضرت یوسف علیہ السلام ہو، ان سب کو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ اور صرف حسن و جمال نہیں بلکہ دنیا کے مالداروں کو مال بھی اللہ نے محبوب کے صدقے میں دیا، حکمرانوں کو حکمرانی بھی اللہ نے محبوب کے صدقے میں دیا، تخت و تاج والوں کو، بادشاہوں کو بادشاہت بھی اللہ نے محبوب کے صدقے میں عطا کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، زمین و آسمان کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کو نبوت بھی اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ بہت حسین و جمیل تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور مصر کی سرحد میں داخل ہوئے تو ایک ایسے علاقے سے آپ کا گزر ہوا جہاں لوگوں نے آپ کو آ کر اطلاع کی کہ اے آنے والے مسافر، ہمارا جو بادشاہ ہے نا وہ بڑا ظالم ہے، ہمارے شہر کا بادشاہ جو ہے نا وہ نفس پرست ہے، اس کی یہ عادت ہے کہ باہر سے جب بھی کوئی مسافر سرحد میں داخل ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ اس میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ مرد و عورت کے درمیان رشتہ کیا ہے، پھر وہ نفس کا ایسا غلام ہے
کہ عورتوں کو وہ قیدی بنا کر اپنے حرم میں ڈال دیتا ہے، اور مردوں میں جو بھائی ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو شوہر ہوتا ہے وہ اس کا قتل کروا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے الرٹ کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمارے شہر کا یہ معاملہ ہے تو آپ احتیاط برتیے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سارہ، جب تجھ سے اگر پوچھے کوئی کہ تیرا میرا کیا رشتہ ہے تو تو یہ کہہ دینا کہ ابراہیم میرے بھائی لگتے ہیں، اور مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ سارہ میری بہن لگتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ آخر آپ نے جو کیا یہ کیا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض لوگ اس کو دیکھ کر دھوکا کھا گئے، اور انہوں نے یہاں تک اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جھوٹ بولا کہ تھے آپس میں میاں بیوی لیکن کہنے لگے کہ بھائی بہن ہیں، تو اللہ کے خلیل نے معاذ اللہ یہاں جھوٹ بولا۔ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور حرام کو اور گناہ کبیرہ کو اللہ کے خلیل کی طرف یا اللہ کی کسی بھی نبی کی طرف منسوب کرنا یہ خود کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے، آپ ذرا سوچیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہونا تو دور کی بات، ان سے گناہوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک ایسا گناہ جو حرام ہو، گناہ کبیرہ ہو، اسے اللہ کے خلیل کی طرف منسوب کر دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے، آپ سوچیں۔ لیکن لوگ دھوکا کھا گئے۔ ہمارے مفسرین نے، ہمارے علماء نے یہ بات بیان کی، ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں کہا کہ سارہ میری بہن ہے یا میں ان کا بھائی ہوں، تو وہ خونی رشتے کی بنیاد نہیں کہا، بلکہ وہ آپ نے دینی رشتے کی بنیاد فرمایا ہے کہ اس وقت زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والی عورتوں میں حضرت سارہ تھیں اور مردوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، تو آپ نے اس نسبت کی بنیاد کہا کہ ہم دونوں دینی اعتبار سے بھائی بہن ہیں، تو نیت یہ تھی۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لوگ یہ دھوکا کھا گئے کہ آپ نے جھوٹ بولا معاذ اللہ۔ اسی طرح سے اگر ملک کے اعتبار سے کہا جائے، زمینی اعتبار سے، تو اس میں بھی یہ کہنا درست ہوگا۔ مثلا کسی فارن کنٹری میں، امریکہ میں، افریقہ میں، شری لنکا میں، کسی بھی ایسی کنٹری میں جہاں کے ہم رہنے والے نہیں ہیں، اگر دو لوگوں کی ملاقات ہو اور وہ دونوں ایک ملک کے تھے جو پرائے ملک میں آپس میں ملاقات کرتے ملے، وہاں پر ایک نے دوسرے سے پوچھا تم کس ملک میں کے رہنے والے، اس نے کہا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، دوسرے نے کہا میں بھی انڈیا سے آیا ہوں۔ اب ایک دوسرے سے کہ اچھا تم بھی انڈین ہو، تو ہم تو دونوں بھائی بھائی ہوئے، حالانکہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا مسلمان نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے جو کہا کہ اچھا ہم تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوئے، تو اب یہ بھائی زمینی رشتے کی بنیاد ہو گئے، خونی رشتے کی بنیاد، خاندانی رشتے کی بنیاد نہیں۔ تو اس رشتے کی بنیاد بھی بھائی بھائی یا بھائی بہن کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں۔ اسی طرح علماء نے ایک اور چیز بیان کی کہ تمام انسان جو روئے زمین پر موجود ہیں وہ سب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد میں سے ہیں، اگرچہ ان کا مذہب جدا ہے، اگرچہ ان کا دین دھرم جدا ہے، لیکن ہے تو سب انہی کی اولاد میں سے۔ تو اس نسبت کی بنیاد بھی اگر ایک دوسرے کو بھائی بہن کہا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اسی اعتبار سے کہا کہ سارہ میری بہن ہے، میں ان کا بھائی ہوں۔ ابھی آپ سمجھا بجھا رہے تھے کہ جاسوسوں نے آپ کو دیکھ لیا اور جا کر اس بادشاہ کو خبر دے دی کہ ہماری سرحد میں ایک ایسے مرد و عورت آئے ہیں کہ اس عورت سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے آج تک عورت نہیں دیکھی۔ تیرے حرم میں اگرچہ سینکڑوں عورتیں ہیں لیکن اس عورت جیسا خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے۔ فوراً نفس پرست بادشاہ نے فوج کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر ان کو گرفتار کر لے آؤ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت سارہ سے آ کر فوجیوں نے پوچھا کہ اس مرد سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے بھائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس عورت سے تمہارا کیا رشتہ؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اگر آپ یہ نہ کہتے اور کہتے کہ میں ان کا شوہر ہوں یا یہ میری بیوی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ پہلے ہی لوگوں نے بتا دیا تھا کہ شوہر ہوتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے قتل کرنے کے منصوبے کیے ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا بھائی ہوں۔ اب آپ کو تو چھوڑا گیا، حضرت سارہ کو لے کر وہ محل میں پہنچے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ بادشاہ تیار ہو کر آتا ہے آپ کے کمرے میں، یہاں اللہ کے خلیل سجدے میں اپنے سر کو رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا نارے نمرود سے تو نے میری حفاظت کی تھی، آج پھر امتحان ہے، سارہ کی آبرو کی حفاظت کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، یہاں مولا میرا حامی اور مددگار تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ تو سارہ کی حفاظت فرما۔
فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی دعا کو ایسا قبول فرمایا آپ اگرچہ محل سے بہت دور تھے لیکن درمیان میں موجود تمام درختوں کو، تمام مکانات کو، درمیان میں جتنے بھی پردے حائل تھے اللہ نے وہ سب اٹھا دیے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہیں حالت سجدے میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت سارہ کمرے میں بیٹھی ہیں، نفس پرست بادشاہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، بدنیتی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھتا ہے، ابھی ہاتھ لپکانا چاہتا تھا، اچانک زمین پر گرتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ حضرت سارہ نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی آپ بھی گھبرا گئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا یہ اس کو اچانک کیا ہو گیا، اے اللہ تو اس کو شفا عطا فرما، اگر اس ظالم کو کچھ ہو گیا تو کہیں اس کے فوجی، اس کے دربار اور محل والے یہ نہ سمجھیں میں نے اس کا قتل کر دیا، اے اللہ تو اس کو شفا دے دے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دیا۔ جب اچھا ہوا تو دوبارہ آگے بڑھا اسی نیت کے ساتھ، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، زمین پر گرا، تڑپنے لگ گیا۔ 3 مرتبہ اس طرح کے معاملات ہوئے، پھر آخر کار اس نے معافی تلافی کی۔ اللہ کی نیک بندی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرما دیا۔ وہ باہر نکلا، لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ تم نے میرے حرم میں کس عورت کو لا کر رکھ دیا ہے، یہ اگرچہ بڑی حسین و جمیل ہے لیکن یہ مجھے کوئی جادوگرنی معلوم دیتی ہے، میں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو یہاں سے عزت و احترام کے ساتھ روانہ کر دو، اس کو میرے محل میں نہیں رکھ سکتا میں۔ یہ کہہ کر اس نے روانہ کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے بہت سارے تحفے تحائف وغیرہ بھی آپ کو دیے گئے، اور ایک یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ اس بادشاہ کے حرم کے اندر ایک اور خاتون ایسی تھیں جن کا نام حضرت حاجرہ تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ پہلے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت حاجرہ، جو بڑی نیک صفت تھی، بڑی اچھی تھی، پرہیزگار تھی، متقیہ تھی۔ باپ کو قتل کرنے کے بعد اس ظالم نے حضرت حاجرہ کو بھی اپنے حرم میں رکھ لیا تھا، اور جب ان کے قریب وہ جانا چاہتا تھا، ہاتھ بڑھاتا چھونے کے لیے تو اچانک اس کا ہاتھ سوکھ جاتا تھا، معافی تلافی کرتا تو ہاتھ پہلے کی طرح اچھا ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کوشش کر چکا تھا لیکن کامیاب نہ ہو سکا، آخر تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیا تھا ان کے حال پر۔ تو اس نے کہا کہ سارہ کے ساتھ، یعنی جس عورت کو تم لے کر آئے ہو اس کے ساتھ اس لڑکی کو بھی روانہ کر دو۔ ایک روایت یہاں تک ملتی ہے کہ حضرت حاجرہ جو تھیں اسی ظالم بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس نے تحفے کے طور پر کہ میری بیٹی بہت نیک ہے، اچھی ہے، ان کو ان کے ساتھ بھیج دو، ان کی خدمت وہ کرے گی، انہی کے ساتھ رہے گی، اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے۔ بہرحال حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لاتی ہیں۔ گئی تھی تو اکیلی تھیں، اب واپس آئیں تو حضرت حاجرہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سارا معاملہ بیان کرتی ہیں۔ فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام اب اپنے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت حاجرہ کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے، اور مصر سے آپ فلسطین کی سرحد میں داخل ہوئے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ مصر ہی سے آپ نے لوط علیہ السلام کو کسی اور شہر کی طرف تبلیغ دین کے مقصد سے روانہ کر دیا۔ بہرحال یہ 3 لوگ یا 4 لوگ جب فلسطین کی سرحد میں داخل ہوئے تو فلسطین کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا خیر مقدم کیا، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کو، آپ کی سیرت کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے لیے رہنے کا مکان بنایا، آپ کو مویشی دیے، آپ کے کھانے پینے کا اہتمام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے درخواست کی، اے اللہ کے نیک بندے، ہم تجھ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ تو ہمارے شہر کو چھوڑ کر اب کہیں نہ جانا، اللہ تبارک تعالیٰ تیرے قدموں کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ فلسطین والوں کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ اچھے میزبان ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے یہاں آنے والے لوگوں کا ہمیشہ سے خیر مقدم کیا ہے، انہیں کھلایا پلایا ہے، اور ان کی جو بھی ممکن تھی خاطر تواضع کی۔ لیکن یہاں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب یہودیوں کو پوری دنیا سے بھگایا جا رہا تھا اور ہٹلر جیسے ظالم نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈال کر مار ڈالا تھا، اس وقت جب دنیا کا کوئی ملک یہودیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا،
फिलिस्तीन ने यहूदियों को पनाह दी थी और नतीजा क्या हुआ, जो जमीन उन्हें दी थी रहने के लिए, जहां वो रिफ्यूजी बनकर आए थे, वहीं उस जमीन के मालिक हो गए और सिर्फ वहां पर मालिकाना हक जाहिर नहीं किया बल्कि फिलिस्तीनियों को उनके मुल्क से बाहर ढकेलना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहाँ एक बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि ईमान वालों को यानी अल्लाह वालों को पनाह दो और उनकी मेहमान नवाजी करो, अल्लाह इस पर अजर अता फरमाता है। और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की अगर मेजबानी करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ, तो उसका नतीजा भी तुम्हें भुगतना पड़ता है। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा के साथ फिलिस्तीन की सरजमीन पर रहने लगे। जिंदगी बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ गुजरती थी, लेकिन एक बात का मलाल, एक बात का अफसोस था ज्यादातर हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को कि हमारे कोई औलाद नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उम्र का अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका था, लेकिन औलाद की खुशी से आप दोनों महरूम थे। एक दिन हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, इब्राहिम, यूं लगता है मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, यानी मेरे जरिए आपको औलाद नहीं लिखी, क्या ही बेहतर हो हाजरा से आप निकाह कर लें, मुमकिन है कि हाजरा के जरिए अल्लाह आपको औलाद अता फरमाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस ख्वाहिश पर, आपके इस मशवरे पर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह कर लिया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, निकाह के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको खुशखबरी सुनाई, ऐ इब्राहिम, अनकरीब हम तुम्हें नेक बेटा अता करेंगे। तुम्हारा बेटा जो सब्र वाला होगा, बुर्दबारी वाला होगा, हिल्म वाला होगा, हम तुम्हें नेक बेटा भी देंगे और साथ ही उसे नबूवत से सरफराज भी फरमाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के जरिए आपको नेक औलाद अता की। फरमाया गया जब आपको बेटा हुआ बहुत खुश थे आप, हजरत हाजरा भी खुश थे, लेकिन हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये मलाल जरूर था कि अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा हाजरा के जरिए हुआ, मेरे जरिए उन्हें औलाद न हो सकी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस बात की तकलीफ न हो, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके सामने अपने बच्चे को गोद में खिलाते भी नहीं थे, न उनकी मौजूदगी में प्यार करते थे, हालांकि इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत प्यारे थे। फरमाया गया एक मर्तबा हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा कमरे में दूध पिला रही थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, किसी काम के लिए उन्हें जाना पड़ा, तो जब वो जा रही थी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बगल में बिस्तर पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाकर वो अपने काम में लग गईं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाया गोद में और प्यार करने लगे। अभी प्यार कर रहे थे कि इत्तेफाक से उसी मौके पर हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा कमरे के अंदर दाखिल हो गईं। आपने गोद में इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, तो देखने के बाद आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहिम, क्या ही बेहतर हो कि तुम इस्माइल को और हाजरा को ले जाकर एक ऐसी जगह छोड़ दो जहां उनके सिवा कोई ना हो, मुझे उनकी नजरों से, उनको मेरी नजरों से दूर कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को सोचा कि ये गुस्से में कह रही हैं, बहुत समझाने बुझाने और मनाने की कोशिश की, यहां तक कि रब तबारक तआला ने हुक्म दिया, इब्राहिम वो करो जिस बात के लिए सारा कहती हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सारा ने जो बातें कही थी, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है। अल्लाह का हुक्म है, आप अपनी बीवी हजरत हाजरा को अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करते हैं और हजरत सारा से इजाजत लेकर आप रवाना होते हैं। फरमाया गया फिलिस्तीन की सरहद से बाहर निकले, सफर करते करते आपके साथ एक ऊंटनी थी, एक मशकीजा था पानी का और कुछ खजूरें थी, यही सारा आपका तोशा था। आप सफर करते 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 जिद्दा की सरजमीन पर पहुंचते हैं और आगे बढ़े मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुंचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो निशानियां बताई थी, जिस जगह ले जाकर उन्हें ठहराना था, आप वहां पहुंच जाते हैं। एक चटियल मैदान था, दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे ले जाकर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बिठाते हैं, उनकी गोद में बेटा देते हैं और उसके बाद मशकीजा और खजूरें वहीं छोड़कर आप पलटते हैं। अभी आप पलटे थे कि हजरत हाजरा ने आवाज देकर कहा, ए इब्राहिम, कहां जाते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश थे। हजरत हाजरा ने सोचा हम साथ सफर में कहीं जाते हैं, उन्हें ये गुमान भी नहीं था कि इस तरह हमें छोड़कर यहाँ अकेले लौट जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ती हैं
سوال کرتی ہیں اے ابراہیم ہمیں یہاں کس کے بھروسے چھوڑ کر جاتی ہو؟ آخر ہم سے کون سی غلطی ہوئی؟ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جاتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، آپ اپنی رفتار کو بڑھاتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ دور آپ پیچھے آتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ابراہیم کیا تم جو ہمارے ساتھ یہ کرتے ہو اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فوراً ٹھہر گئے اور اسی طرح جواب دیتے کہ ہاں ہاجرہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت ہاجرہ مطمئن ہو جاتی ہیں، کہتی ابراہیم اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، اللہ نے اگر اس بات کا حکم دیا ہے تو آپ بھی پریشان نہ ہوں، ہماری حفاظت کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے بچے کی طرف پلٹ آتی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ سوچیں کتنا یقین تھا اپنے رب کی ذات پر کہ وہ زمین جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، اگر ایسی جگہ پر بھی اللہ کے خلیل ہمیں چھوڑ کر جاتے ہیں اللہ کے حکم پر تو یقیناً وہی اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بہت دور جانے کے بعد درمیان میں ایک ٹیلا پڑتا ہے، جب آپ اس ٹیلے کی آڑ میں آ گئے رک جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا اب میری آنکھوں سے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ اوجھل ہو چکی ہیں، تو وہیں کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیری ذات پر بھروسہ کر کے اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں چھوڑ کر جاتا ہوں جہاں زندگی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت کرنا۔ اس طرح سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں جو قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ روانہ ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وقت گزرتا جاتا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا خود کھجوریں کھاتی ہیں، پانی پیتی ہیں، اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاتی ہیں اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہیں، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے کر کے پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ اب ماں کا دودھ سوکھنے لگتا ہے، اپنے بیٹے کو بھوک میں تڑپتا دیکھ کر ان کے منہ کو اپنے پستان سے لگاتی ہیں، لیکن چونکہ خود بھوکی پیاسی تھی ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں اترتا۔ بچہ پیاس سے تڑپتا ہے، بھوک سے تڑپتا ہے۔ جب ماں سے برداشت نہ ہوا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا کر اب پانی تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ سامنے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں۔ فرمایا گیا اس وقت صحرا میں پانی تلاش کرنے کے لیے لوگ اونچائی پر چڑھ جاتے تھے اور وہاں چڑھنے کے بعد چاروں طرف نظر دوڑاتے تھے، جہاں انہیں آسمان میں پرندے اڑتے نظر آتے تھے وہ سمجھ جاتے کہ وہاں نیچے زمین پر پانی موجود ہوگا، اور پھر لوگ وہاں جاتے تھے پانی تلاش کرنے کے لیے۔ اسی نیت سے آپ آتی ہیں، صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، اوپر جا کر نظر دوڑاتی ہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ آپ نیچے اترتی ہیں، آپ اگرچہ آتی جاتی تھیں لیکن نظر اپنے بیٹے اسماعیل پر تھی۔ اکیلے میدان میں درخت کے نیچے لٹا کر آئی ہوں، کہیں اچانک جنگلی درندہ نہ آ جائے، کہیں کوئی پرندہ نہ آ جائے۔ آپ دیکھتی جاتی تھیں۔ ایک ایسی جگہ بھی آتی تھی درمیان میں صفا اور مروہ کے جہاں سے اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد حضرت ہاجرہ تیزی سے دوڑنا شروع کر دیتی تھیں اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی تھیں۔ اوپر جا کر وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی تھیں، پھر نیچے اترتی تھیں۔ اس مقام پر جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے آپ دوڑنا شروع کر دیتی تھیں، پھر صفا کی پہاڑی پر آتی تھیں۔ آپ نے تقریباً 7 مرتبہ اس طرح سے چکر لگایا ہے اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے تھے۔ پیاس کی شدت کی بنیاد آپ روتے جاتے تھے۔ اچانک آپ کی آواز بند ہو گئی۔ ماں ہاجرہ گھبرا جاتی ہیں کہ بچہ روتا کیوں نہیں، آواز کیسے بند ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی، جہاں اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو رگڑتے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ فوراً بھاگتی ہوئی جاتی ہیں۔ آپ نے اس پانی کو روکنے کے لیے ریت کو جمع کرنا شروع کیا اور پانی کا چشمہ جو زمین سے ابل رہا تھا آپ نے چاروں طرف اس کے ریت کی دیوار بنا دی، اور دیوار بناتے بناتے زم زم کہتی جاتی تھی، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ
حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر حضرت حاجرہ نے زمزم کہہ کے اس پانی کو روکا نہ ہوتا تو وہ پانی دنیا کے تمام پانیوں میں مل گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ چشمہ جو مکہ معظمہ میں موجود ہے اس کا پانی دنیا کے تمام ملکوں کے پانیوں میں مل جاتا، وہ پانی ایسا برکت والا تھا، لیکن یہ حضرت حاجرہ تھی کہ جنہوں نے اس پانی کو بہنے نہ دیا بلکہ انہوں نے روک لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پھر آپ اطمینان سے اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگیں، اور وہ پانی جانتے ہیں کیسا تھا، وہاں صرف وہ پانی کا چشمہ پیدا ہوا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ تھا، لیکن میرے رب نے ایسا فضل و کرم فرمایا کہ زمزم کے پانی میں اللہ نے وہ صفت رکھ دی کہ بھوکا اگر پی لے تو بھوک مٹ جائے، پیاسا اگر پی لے تو پیاس بجھ جائے۔ حضرت حاجرہ اسی پانی کو پیتی تھی، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ فرمایا گیا عرب کا ایک قافلہ وہاں سے سفر کر رہا تھا، وہ بھی پیاسے تھے، قافلے میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ پانی کی تلاش میں جب انہوں نے یہاں وہاں دیکھا، اچانک نظر پڑی کہ دور ایک درخت کے نیچے ایک عورت ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے اور سامنے پانی کا ایک چشمہ ہے۔ وہ آئے اس پانی کو پینے کے لیے، حضرت حاجرہ سے اجازت لی، اس کے بعد پانی پینا چاہا۔ پانی بڑا میٹھا تھا، صاف و شفاف و ٹھنڈا تھا، ایسا پانی تو انہیں اپنے شہر میں بھی کبھی نہ ملا تھا۔ ان لوگوں نے درخواست کی اگر آپ کی اجازت ہو ہم یہیں پر بس جائیں۔ فرمایا گیا کہ وہ آپ سے اجازت پا کر وہیں پر آباد ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے انہوں نے مکان تیار کیا۔ اسماعیل علیہ السلام اگرچہ بہت چھوٹے تھے لیکن اس قبیلے نے انہیں اپنا سردار بنا لیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب اطمینان کی زندگی وہاں ان لوگوں کے ساتھ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گزارنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اس بات کی خوشخبری سناتا ہے، اے میرے خلیل تجھے مبارک ہو، ہم نے تیری بیوی حاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کی حفاظت کی، وہ خیر و عافیت کے ساتھ وہاں پر ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بس آج کے اجتماع میں اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اس کے آگے کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام سے پھر کیسے ملاقات ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی، اور پھر قربانی کا واقعہ اگلے بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے جاتے جاتے میں گزارش کروں گا، قربانیاں جن جن لوگوں پر واجب ہے اخلاص کے ساتھ اپنی قربانی کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے آپ کے شہر میں لاک ڈاؤن ہے تو آپ لاک ڈاؤن کو بہانہ بنا کر، یا ہاتھ میں پیسے نہیں ہے تو پیسے نہیں ہیں یہ بہانہ بنا کر قربانی جیسی عظیم عبادت کو ترک نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن پر قربانی واجب ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کریں۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہیں پر قربانی ہو، ضروری نہیں ہے آپ جہاں قربانی بآسانی کی جا سکے وہاں پر قربانی کرا سکتے ہیں، لیکن اپنے واجب کو ادا کرنے کی ضرور کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، الحمدللہ سالہ سال سے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ اس سال بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے۔ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ کر اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ایک حصے کا 1500 روپیہ چارج ہے۔ آپ ہمارے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ڈسکرپشن میں اپنا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دے دیں، ہم اپنا ای میل آئی ڈی دے دیں تاکہ اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کے نمبر پر آپ سے رابطہ کریں اور آن لائن آپ پیمنٹ کریں، آپ نام ہمیں واٹس ایپ کر دیں تاکہ آپ کی قربانی واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی طرح جاتے جاتے گزارش کروں گا کہ آپ 8 اور 9 تاریخ کا، اور نہ ہو سکے تو 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے آج کے ہفتہ واری اجتماع کو اللہ قیامت میں اپنے خلیل کے صدقے ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو ماہ ذی الحجہ کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے تمام تر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو معاف فرما، ہماری ہر خطا و لغزش کو تو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہی کاہلی سستی کو تو معاف فرما۔ اے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، مصیبت زداؤں کی مصیبت کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، کمزوروں کو طاقت عطا فرما،
بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست احباب نے، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، جان پہچان والوں میں جو بھی بیمار ہیں سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ مولا عابد بیمار کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ صبر ایوب کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے کریم اپنے حبیب کے صدقہ طفیل ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرما۔ مولا اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقہ طفیل ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں کورونا کی وجہ سے جو تنگ دست ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہیں، جن کی نوکریاں جاتی رہیں، اے اللہ اپنے خلیل کے صدقے سب کی غیب سے مدد فرما۔ مولا کورونا جیسی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک سے اس بیماری کا خاتمہ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمارے لیے پھر اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دے، مساجد کو دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ ہمیں عید الفطر بجماعت، عید الاضحیٰ کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق اور انتظام عطا فرما۔ اے اللہ فضل فرما، کرم فرما، ہماری آنکھوں میں شرم، زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو صاف ستھرا، کردار کو پاکیزہ فرما، بے حیائی سے، بے غیرتی سے، عریانیت سے، برے دوستوں کی صحبت سے، ہر برائی والی محفل سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا۔ اے اللہ ایمان پر زندگی اور ایمان ہی پر ہمیں موت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔